الرحمن السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ بنگلہ دیش نے بھی مکہ معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، جس کے بعد اس معاہدے میں شامل ممالک کی تعداد 3 سے بڑھ کر 4 ہو جائے گی، لیکن بنگلہ دیش کی شمولیت بھارت کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ہوں عاصم نثار غیاثی اور آج کے ولاگ میں جائزہ لیں گے کہ بھارت کس طریقے سے گھیراؤ میں آ رہا ہے، مودی سرکار کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں، ساتھ میں بھارت مزید پٹنے والا ہے۔ اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو آپریشن سندور کے نام پر جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تو پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے بھارت کو نہ صرف دو ٹوک جواب دیا بلکہ 48 گھنٹے سے بھی کم مدت میں بھارت کو ایسی شکست فاش دی کہ مزید ذلت سے بچنے کے لیے، مزید تباہی سے بچنے کے لیے بھارتی حکومت کو امریکی سرکار کے گھٹنے ٹیکنے پڑے، ان کے گھٹنے پکڑنے پڑے، اور انہوں نے امریکہ سے اپیل کی، مدد مانگی کہ ہمیں پاکستان سے بچایا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سال ڈیڑھ سال بعد جا کے بھارت 2 نمبر قسم کی ڈاکومنٹری بنا رہا ہے اور اس میں غلط دعوے کر رہا ہے۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ بھارت پہلے تسلیم کرتا تھا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اب اپنا نقصان بھی تسلیم کرنے لگا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت کے جہازوں کی تباہی کے قصے امریکی صدر نے کچھ اس طریقے سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کرنے شروع کیے کہ ہر جگہ بھارت کو جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اب جب بنگلہ دیشی حکومت نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ مکہ معاہدے کا حصہ بننے کا خواہش مند ہے اور اس پہ وہ غور کر رہا ہے، اور جلد ہی بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب متوقع ہے، جہاں پہ اس سلسلے میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کشیدگی کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے ابھی تک بھارتی وزیر اعظم مودی کی دعوت کے باوجود بھارت کا دورہ نہیں کیا، بلکہ دورے کے لیے وہ شرائط رکھ رہے ہیں، وہ ماحول بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایک سٹانس یہ بھی ہے، ایک موقف یہ بھی ہے کہ حسینہ واجد جو اب بنگلہ دیشی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرمہ ہیں، انہیں فوری طور پر ہمارے حوالے کیا جائے، اس کے بعد مزید بات آگے بڑھے گی۔ اور جہاں تک بنگلہ دیشی عدالتوں کا تعلق ہے تو انہی عدالتوں کے ذریعے حسینہ واجد اپنے مخالفین کو بہت بڑی تعداد میں پھانسی پہ لٹکا چکی ہیں۔ اب وہ ان عدالتوں پہ کوئی بد اعتمادی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، اور جب تک حسینہ واجد بھارت میں ہے تو بھارت بنگلہ دیش کے تعلقات معمول پہ بھی نہیں آ سکتے۔ اب اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش اگر مکہ معاہدے کا حصہ بنتا ہے تو بھارت اسی طرح سینڈوچ بننے کی پوزیشن میں آئے گا جس طریقے سے 1971 میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے تھا، یعنی ایک طرف بھی پاکستان تھا، ایک طرف مشرقی پاکستان تھا، دوسری طرف مغربی پاکستان تھا، اور یہ دونوں پاکستان اگر مضبوط ہو جاتے تو کہ بھارت کو کی توجہ ہمیشہ 2 محاذوں پہ مرکوز رہنی تھی۔ بھارت کا خیال یہ تھا کہ بنگلہ دیش ہمیشہ اس کا تابع رہے گا، لیکن وہ اب یہ بھول گیا تھا کہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ اب صورتحال ایسے بدلی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ایسی حکومت قائم ہو چکی ہے جو پاکستان کے ساتھ، مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے پہ یقین رکھتی ہے، اور اگر بنگلہ دیش مکہ معاہدے کا حصہ بن جاتا ہے تو ایک طرف سے پاکستان، دوسری طرف سے بنگلہ دیش، اگر بھارت بنگلہ دیش پہ حملہ کرتا ہے تو ادھر سے پاکستان آئے گا، اگر بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کی طرف سے بھی جواب آئے گا، اگرچہ جواب سعودی عرب اور ترکی کی طرف سے بھی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو بھارتی لابسٹ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش کو اس معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس معاہدے میں بنگلہ دیش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شمولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس طریقے سے کچھ وارداتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بنگلہ دیش حصہ بننے جا رہا ہے۔ اگلے چند ماہ میں جب بنگلہ دیش اس معاہدے کا حصہ بنے گا، ساتھ میں مصر بھی شامل ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ایک علاقائی بلاک بن رہا ہے مسلمان ملکوں کا، وہ کس طریقے سے آگے بڑھ کر اس پورے خطے کا جو توازن ہے وہ بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا حافظ۔